جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ آپ کے آن لائن کوسچنز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، آپ کے لائیو جو سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جو ہمارے پاس ان باکس میں سوالات آتے ہیں وہ بھی ہم شامل کر لیا کرتے ہیں۔ پوچھا کہا یہ جاتا ہے کہ کیا مہندی لگانے کے بعد ہاتھوں پہ اگر لگی ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ اس سے کوئی وضو کا کوئی وہ تو نہیں ہوتا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ہو جاتا ہے۔ مہندی جب ہٹ جائے تو خالی اس کا کلر رہ جاتا ہے، اور وہ کلر جو ہے اس کو باقاعدہ کوئی تہ یا پانی کو کھال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہیں تصور کیا گیا۔ صحابیات بھی لگاتی رہی ہیں تو بالکل اس طرح، اسی طرح اگر تیل کریم لگائی ہوئی ہے اور اس کی کوئی لیئر نہیں ہے بلکہ اچھی طرح سے مل لیتے ہیں، اس کے اوپر پانی بہے گا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تیل شریف لگایا کرتے تھے اور آپ اسی پر مسح فرماتے تھے۔ یہ استدلال کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آئل یا کریم جو ہے اگرچہ چکنا ہوتا ہے، پانی ڈالے تو بعض وقت کھال تک نظر نہیں آتا ہے، بہتا ہے، لیکن وضو بالکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بعض واٹر پروف بھی ہوتی ہیں کریمز جس کا حوالہ ہے، تو کیا اسی صورت میں اگر واٹر پروف ہے کنفرم کہ وہ پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دے گا تو پھر وہ رکاوٹ بنے گی، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، سوال بتائیے۔ اچھا، تین سوالات ہیں میرے۔ پہلا یہ کہ مصرف زکوٰۃ اگر ہم کسی کو دینا چاہ رہے ہیں اور وہ تھوڑے ذہنی طور پہ کمزور ہیں اور ان کو یہ ایکسیپٹنس نہیں پتہ چل رہی کہ یہ پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ مکمل ان تک پہنچ جائے گی، قبول ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن ان کی ضروریات جو ہیں اصلیہ وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی بل نہیں بھر پا رہا، کوئی بچے کی فیس نہیں بھر پا رہا، جب ہمیں بظاہر وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن وہ سونا نہیں بیچ رہے ہوتے کہ خاندانی ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے، اب وہ تو الماری کا حال تو الماری جانے، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ پورا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ، زکوٰۃ اگر دیں تو کیا پوری ہوگی نہیں ہوگی؟ جی آپ نے تمہید بھی ماشاءاللہ باندھ دی اور سوالات بھی دے دیے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طلاق کے بارے میں سوال کرنے تھے۔ جی فرمائیے۔ سعدی پوچھنا یہ تھا کیا شک کی بنیاد پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ شک کی بنیاد پر؟ اور اچھا جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں روم میں اکیلا تھا اور میرے ذہن میں بس سے پیدا ہونے لگ گیا ہے اس کے طلاق کے بارے میں، تو اب مجھے شک ہے کہ میں نے دل سے بولا یا زبان سے ادا کیا، تو کیا حکم شرعی ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، ایسے ذہنی مریض کو طلاق دینا کہ جو قبضے کا اہل نہ ہو، اس سے ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو ان کو کسی ریلیٹیو کو دینی ہوگی جو باقاعدہ قبضے کا اہل ہو، ان کو دے دیں، اس کو وکیل بنا دیں کہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ خرچ کرتے رہنا، لیکن ڈائریکٹ اگر آپ دیں گے کہ وہ اتنے ذہنی کمزور ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن اپنا سونا اس لیے خرچ نہیں کرتے، جی خاندانی وغیرہ ہے اور وہ زکوٰۃیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت کے بغیر اگر کوئی دستے سوال دراز کرے گا تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اچھا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ضرورت کی کیا مقدار ہے جس کے بعد سوال حلال ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگلے وقت کا کھانا۔ اچھا، یعنی کھانا نہ ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں زکاتیں مانگ رہے ہیں اور سونے کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں، اپنا سونا بیچیں جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جائے، تب تک نہ یعنی شرعی نصاب میں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اگر وہ سونا شرعی نصاب سے کم ہو گیا ہے تو کسی سے مانگ نہیں سکتے، جب تک آپ کے پاس ہے اپنا مال اس کو خرچ کریں۔ خاندانی وغیرہ نہیں دیکھا جاتا، اس میں محتاج اور غیر محتاج دیکھا جاتا ہے، اور شک کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوتی۔ اگر شک ہے کہ دی کہ نہیں تو نہیں واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ اچھا سر، مفتی صاحب سے میرے 4 سوال ہیں۔ جی جی سر، پہلا سوال یہ ہے کہ مسبوق جو ہے وہ جماعت میں امام کے ساتھ جو سجدہ صاحب ہوتا ہے اس کے سلام پھیرے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد میں اگر ہم قرآن پاک میں سے صورتیں چھوڑ کے قیام کو لمبا کر کے پڑھیں تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ جو صورت ہوتی ہے اس کی لمبائی رکوع کے حساب سے دیکھنی چاہیے یا جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، جو لائنیں ہوتی ہیں اس حساب سے اس کی لمبائی دیکھنی چاہیے نماز میں خاص کر؟ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ آنکھوں میں اگر آپریٹ کروایا ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 ہفتے آپ نے آنکھوں میں پانی نہیں لگانا اور سجدہ نہیں کرنا، تو اس صورت میں پھر نماز یا وضو وغیرہ کس طرح بندہ کرے؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہیں، آپ کے 4 سوالات آ گئے ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام سر، مفتی صاحب سے سوال ہے، دوست میرے کہ ہماری مسجد میں نا ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہے تو اس کو نعت پڑھنے کا شوق ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اذان پڑھنی ہے، تو ایک اور بزرگ ہیں ہمارے وہ مؤذن ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو محراب ہے جو مسجد کا حصہ نہیں ہوتا وہ فنائے مسجد ہے تو وہاں آپ نہیں جا سکتے نا، اچھا تو آپ نہیں کر سکتے، ایک سوال یہ ہے تو اس کے معاملے میں مطلب پوچھنا۔ دوسرا ہے کہ مسجد میں جو کتب وغیرہ پڑھی ہیں، ہماری لائبریری ہے تو حدیث کی بکس ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی یہ آپ گھر لے جا کے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ یہیں پر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ جناب۔ جی مفتی صاحب۔ جی یہ مسبوق جو ہے خلاف قیاس سلام پھیرے گا امام کے ساتھ ہی، کیونکہ متابعت واجب ہے، پھر اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا، وہ اس سلام سے نماز سے باہر نہیں ہوگا، جیسے کہ امام اس سلام سے نماز سے باہر نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا تو صدر صاحب کیسے ہوتا، تو یہ بالکل سلام پھیرے گا۔ اور تہجد میں قیام کو لمبا کرنا ہو تو بیچ کی صورتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ صورت لمبی پڑھنی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، لائنیں زیادہ ہوں یا رکو، دیکھیں الفاظ، یہ الفاظ اور حروف کہیں کہ جتنے زیادہ حروف الفاظ ہوں گے اتنی ہی وہ آیت یا صورت لمبی کہلائے گی، اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اور آنکھوں میں اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی نہ ڈالیں یا سجدہ نہ کریں، اگر واقعی وہ ویلڈ ڈاکٹر ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، تو بالکل آپ اس کی پیروی کریں۔ اور آپ جب سجدے پر قادر نہیں ہیں تو قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ۔ پچھلے سوال میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کتنی آیاتیں مطلب رکعت، انہوں نے یہ نہیں پوچھا، انہوں نے بس یہ پوچھا تھا کہ لائن اگر لمبی ہوں تو وہ کس کے لحاظ سے ہوتی ہے، رکوع کے لحاظ سے ہوتی ہے یا لائن کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو میں نے بتا دیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں وہ معتکف ہیں اور اذان دینا چاہتے ہیں، تو ایک بابا جی نے منع کر دیا کہ آپ محراب میں نہیں جا سکتے، وہ فنائے مسجد ہے، تو جا سکتے ہیں بالکل، کیونکہ فنائے مسجد معتکف کے لیے مسجد کے حکم میں ہوتی ہے، تو وہ اذان دے سکتا ہے وہاں جا کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مسجد کی کتاب اگر وقف شدہ ہے، ایک تو ہوتی ہے لائبریری ویسی بنا دی ہے کہ بھئی کسی نے رکھ دی کہ کر لو، ایک ہے مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہے، تو وقف کتاب تو لے کر نہیں جا سکتے، اور ایک کی کوئی پرسنل ہے اس نے رکھ دی ہے کہ بھئی آپ لوگ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، وقف نہیں کی ہیں، وہ چاہے لے جائیں یا نہ لے جائیں، تو اگر وقف ہیں تو وہیں پڑھنی ہوگی پھر۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا، میرے 3-4 سوال ہیں، لیکن میں مختصر سے بات کروں گی کہ میں نے آگے بھی ان سے میری بات ہوئی ہے، مسئلے کیمرے شریف میں نے بات کی تھی، اس کے ساتھ یہ وارث جو ہوتے ہیں مکان کا یہ وہ، اب یہ ہے کہ وہ چاروں بچے جو ہیں، 2 لڑکیاں 2 لڑکے، وہ میرے ساتھ کوئی قطع تعلق ان کا کوئی نہیں، بولتے نہیں بالتے۔ اس کے بعد بیٹی نے شادی کی ہے اپنی بیٹے کی بیٹی کی، وہ مجھے نہیں بلایا۔ سوال بتائیں گے آپ؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ جی سوال بتا دیجیے، آپ سوال شامل کر لیتے ہیں۔ سوال یہی پوچھنا ہے کہ اس لحاظ سے میں کیا کروں کہ وہ ملتے تو ہے نہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، تو یہ دوسرا بڑا بھی۔ ٹھیک ہے، اولاد کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لیتے ہیں کیا اس کے حوالے سے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دی اور اس کے بعد جو ہے اس نے رجوع کر لیا، رجوع کا کیا طریقہ ہے وہ ذرا فرما دیجیے گا کہ رجوع میں نکاح جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھا جائے گا یا کیا ہوگا؟ اچھا جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی، بہت شکریہ۔ جی بسا جی، اگر اولاد کے بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بڑے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کروں گا کہ اولاد اتنی زیادہ بدزن ہو کر اور اتنی بدتمیزیوں پر اتر آئے، اس میں بعض اوقات ماں باپ کا بھی میں نے قصور دیکھا ہے۔ پہلی بات تو کہ علم دین نہیں سکھاتے، دینی تربیت نہیں کرتے، بعض اوقات ایک منفی رویہ اور ایک ظالمانہ صورتحال مسلسل تسلسل سے چل رہی ہوتی ہے، بچے برداشت کرتے رہتے ہیں، ایک دفعہ آتا ہے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم سب ماضی کو بھول کر صرف حال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ضرور توجہ کی جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اولاد ہی خدا نہ خواستہ ایسی بدبخت اور غیر سعادت مند نکل آئی، تو یہ تو سمجھ لیں جہنم کا راستہ ہے۔ اپنی ماں کو اتنا ڈسہارٹ کرنا کہ بچوں کی شادی کی تو دادی ہی اس میں شرکت نہ کریں یا نانی شرکت نہ کریں، اور لوگ پوچھتے رہ جائیں کہ دادی نانی کہاں ہیں، یہ بہت ہی برا سلوک ہے، اور میدان محشر میں ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے طلاق دی ہے ایک اور رجوع کر لیا، رجوع کا طریقہ بتا دیں، وہ کرا کیسے ہے، یہ کر لیا پھر پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال بڑے بھولے بھائی ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، طلاق کے الفاظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صریح، ایک ہوتے ہیں کنایہ۔ جو الفاظ طلاق کے لیے مخصوص ہیں، جیسے لفظ طلاق، اگر اس سے طلاق دی ہے اور دوران عدت رجوع کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے رجوع کیا، بس وہ رجوع ہو جائے گا، اس میں نکاح کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور طلاق صریح ہے لیکن عدت کے بعد وہ کر رہا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر طلاق بائن ہے کنایہ سے، جیسے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو پھر اس کو
دوران عدت ہو یا عدت کے بعد، نکاح سے ہی رجوع ہو سکتا ہے، ملاپ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کالر کو شامل کریں گے، اور یقین ہے مجھے کہ آپ جتنے کالرز ہیں وہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیں گے تاکہ ہمیں آپ کا سوال صحیح طور پہ سنائی دے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی سوال بتائیے گا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرا میاں ہے اور میرا ایک بیٹا اور بیٹی ہے، اور مجھے فطرانہ دینا چاہیے، میں گھروں میں کام کرتی ہوں۔ اچھا، گھروں میں کام کرتی ہیں، فطرانہ دینا ہے آپ کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پر شامل کرتے ہیں آپ کے جواب کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا مصعب، ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ جو یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، اس سے اگر کچھ چیزیں افطار کے لیے لے لی جائیں تو مسجد میں جو جنرلی افطار کرایا جاتا ہے تو کیا اس میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ الگ سے کوئی رقم سے کیا جائے؟ اس طرح نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ شرعی فقیر کو باقاعدہ اس کا مالک بنایا جائے۔ مالک بنانے ایک الگ چیز ہوتا ہے اور چیز کو مباح کر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کا دونوں کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ کھانا مباح کر دیتے ہیں، جائز کر دیتے ہیں، کھا لیں۔ اسی لیے اگر کوئی ران اٹھا کے اگر کوئی تھیلی میں رکھنے لگے، ہم کہتے ہیں کر رہا کیا ہے بھائی، تو چوری کر رہا ہے، اس کا مطلب مالک نہیں بنایا نا۔ تو اب یہ جو مسجد میں افطار کروا رہے ہیں تو مباح کر دیا جاتا ہے، مالک نہیں بنایا جاتا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ بھئی یہ افطار ہے آپ کا، آپ یہاں کریں اور چاہیں تو نہ کریں، لے جائیں، اور بچ جائے تو آپ ہی کا ہے، یہ لے جائیں، مالک بنا دیا گویا کہ، تو پھر یہ بالکل زکوٰۃ سے ادا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہن نے فرمایا کہ یہ گھروں میں کام کرتی ہیں تو فطرانہ لازم ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فطرانہ اس پہ لازم ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ سال چاہے گزرا نہ گزرے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ عید کا دن جیسی آئے، فجر طلوع ہو یا سورہ آفتاب طلوع ہو تو وہ اس وقت صاحب نصاب ہونا چاہیے، اس پہ فطرانہ واجب ہے، نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ وجوب اور عدم وجوب کی بات ہے۔ ادا کرنا چاہے تو شرعی فقیر بھی ادا کر سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ کر دے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو یہ فطرہ اس کا تدارک ہو جاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر شرعی فقیر بھی ادا کرنا چاہے، معمولی سی تو رقم ہے 300 روپے ایک آدمی کا، تو وہ ادا کر دینا چاہیے، لیکن واجب بہرحال اس پر ہے جو مالک نصاب۔ ایک سوال مفتی صاحب اس ضمن میں اور تھا، وہی کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے یا نماز کے بعد، اگر کوئی جب بھول گیا یا پیسے نہ ہو کھلے، لوگ جلدی میں جاتے ہیں اور چینج نہیں ہوتا، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں فطرانہ جو ہے یہ مطلق عن الوقت عبادت ہے۔ مطلق کا مطلب آزاد کیا ہوا، عن الوقت وقت سے، پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، صرف مستحب ہے، اور افضل یہ ہے کہ رمضان میں ادا کر دیا جائے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ غریب آدمی تک پہنچے، وہ کوئی عید کی تیاری وغیرہ کر لے، بہت بیسٹ ہے۔ لیکن اگر مستحب یہ ہے کہ عید سے پہلے، اور اگر نہیں کیا تو چونکہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، اس میں قضا وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، عید کے بعد بھی ادا کرنا واجب ہی رہے گا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سوال کر دیا تاکہ اب عید بہت قریب ہے، 4-5 دن رہ گئے ہیں، تو آپ لوگ پہلے سے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب دے دیں گے پھر کسی وقت، لیکن مفتی صاحب نے اس کی تمام جہتیں بتا دی ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں کروشیا سے، اون کی کروشیا سے چیزیں بناتی ہوں، تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اس میں انسان جاندار چیزوں کا بنانا ناجائز ہے، تو اگر تو میں نے پہلے اس طرح کی کوئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے استعمال کر سکتی ہوں، بیچ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے میری بہن، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آپ کروشیا کا کام کرتی ہیں؟ جی دوسرے بتا دیے۔ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ اس میں کارٹون کیریکٹرز ہوتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، وہ ان کو بنانا جائز ہے 3D کی اس میں؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ کپڑا پاک کر لیا ہے لیکن ابھی گیلا ہے، اسے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا سکھانا ہوگا؟ دوسرا سوال بتائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جسم ویسے صاف ہے لیکن غسل واجب ہے، تو اس پر پاک کپڑا پہن لیا اور پسینہ آ گیا تو اس وہ کپڑا پاک رہے گا یا کیا حکم ہو؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ موسیٰ اگر پہلا سوال آپ تک نہیں پہنچا ہو تو بتائیے۔ وہ یہ تھا کروشیا پر وہ کپڑے پہ کام ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اگر ہم 3D کے کارٹون بنا لیں، کچھ بنا لیں، اور پہلے بنا کے بیچ چکی ہیں تو اس رقم کا کیا کریں، یا اگر جواز ہے تو کیا بنائے جا سکتے ہیں؟ کچھ فرما دیجیے۔ جی یہ اب پہلے بھی جواب دیا ہے کہ یہ کارٹون وغیرہ کی فی زمانہ اجازت ہوتی ہے کہ بچوں اس کو شوق سے پہنتے ہیں، اور تقریباً یہ مطلب بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے، کروڑوں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح کارٹون کریکٹر جو انہوں نے کارٹون کریکٹر کہا کہ 3D کے اس میں بالکل بنا سکتے ہیں، اور کپڑا اگر پاک ہے اور گیلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل ہو جائے گی۔
اور جنبی کا بدن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، لہذا پسینہ آیا اور وہ پسینہ کپڑے پر لگ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مشورہ ہے میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام لے لیں، یہ بیسٹ بک ہے، ہر طرح کے طہارت کے مسئلے اس سے معلوم ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ تشریف لاتے ہیں مفتی صاحب اور آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آن لائن جو سوالات ملتے ہیں مفتی صاحب کو ان کے بھی ہم شامل کرتے ہیں جواب، لیکن آپ کے سوالات کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ ہم آن لائن تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ بہرصورت انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرماؤں گے، آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا۔ انشاءاللہ آج الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کی نعتیں اور ان کی سوانے کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا